بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زنا، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، ٹرینڈ اور اس کا عذاب۔ خدارا آج کی نوجوان نسل سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور پڑھیے گا۔ مجھے آپ کا کوئی لائک یا کمنٹ نہیں چاہیے، بس ویڈیو کو دھیان سے پڑھ لیجیے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے شروع کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں زنا کے گناہ کا بیان ایک چیپٹر ہے، جس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6809 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت مومن نہیں رہتا جس وقت وہ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ اس حدیث کے بعد زنا کے بارے میں 2-3 باتیں جو کرنا چاہتی ہوں وہ کچھ یہ ہے کہ جب بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مان اس کے جسم سے نکل کر الگ ہو جاتا ہے، گویا جتنا وقت زنا میں گزرا وہ وقت کفر کی حالت میں گزر گیا۔ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہی، الحمدللہ پورے حوالہ اور مکمل طور پر سمجھ بوجھ کے ساتھ شریعت کی نظر سے لکھ رہی ہوں۔ اب ذرا غور سے سوچئے کہ جب کسی غیر محرم نے ان کے جسم کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا، وہ سارا وقت ان کا کفر میں گزرا، یہ اتنی دیر تک کفر کی حالت میں رہی ہے۔ اب کہنے کو تو مسلمان بنی پھرتی ہے، لیکن کل کو نامہ اعمال جب کھولا جائے گا تو یہی لکھا ہوگا کہ اتنا وقت کفر کی حالت میں گزرا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ ایسے گناہ جس کی وجہ سے ایمان ہی بندے سے گم ہو جائے، اللہ اکبر کبیرے، سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ محض چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنی آخرت ہی گندی کر دی جائے، اور اگر اللہ نہ کرے کسی کو اس دوران موت نے آ پکڑا تو میرے بھائی وہ تو گیا، کفر میں مر گیا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایسا شخص جو زنا کرتے کرتے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے نہیں دیکھیں گے، اور 7ویں آسمان اور 7ویں زمینیں اس پر لعنت برسائیں گے۔ دوسری بات، ابن عساکر رحمۃ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ اگر کوئی زنا پر مقیم ہوتا ہے وہ بت پرست ہوتا ہے۔ چونکہ یہاں بہت قابل احترام لوگ تحریر پڑھ رہے ہوں گے، اس لیے میں انتہائی مؤدبانہ الفاظ استعمال کروں گی کہ ہم لوگ صرف اس چیز کو زنا سمجھتے ہیں کہ اگر دو غیر محرم جنسی تعلقات قائم کرے تو اسے زنا کہتے ہیں، لیکن جو ابن عساکر رحمۃ اللہ کی حدیث میں نے نقل کی ہے، اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا کسی غیر محرم کے ساتھ 2 سال افیئر رہا، آج کے زمانے میں زبان کی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا تعلق، تو اللہ کے ہاں یہ 2 سال تک دونوں بت پرست رہے، اس کا نام مومنوں کی فرصت میں نہیں ہوگا بلکہ بت پرستوں میں ہوگا۔ اس طرح اگر کسی مرد کا عورت سے غلط تعلق رہا تو گویا وہ بت پرست لکھا جا رہا ہے۔ آج سوچئے کہ ہم بت پرستوں کی باتیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ایمان سے محروم تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہوئے بھی بت پرست لکھے جا رہے ہو۔ اس لیے عرض کروں گی اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے کہ اس پوائنٹ کو خوب اچھی طرح سمجھے کہ یہ زنا کا گناہ ایمان سے محروم کر دے گا اور انسان کو اللہ کے دفتر سے محروم کر دے گا۔ یہ جو ہوتا ہے نا، کسی کو محبت سے چاہنا، ہر وقت اس کا ذکر زبان پہ رہنا، تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کو ان کا نام ایمانداروں کے لسٹ سے نکال دیتے ہیں کہ جب میرے بندے نے اپنا دین ایمان ہی اسے سمجھ لیا ہے تو اس کے لیے کچھ رشتہ نہیں، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں اپنے شمار لکھنے کی۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ جس عورت کا کسی مرد کے ساتھ 5 سال غلط تعلق ہو، وہ 5، 4 یا 2 سال اللہ کی کاغذوں میں وہ مشترکہ لکھی گئی ہے، وہ مومنہ نہیں رہی، اور یہ مرد بھی 5، 4 یا 2 سال مشرک لکھا جاتا ہے۔ یہ 5 سال کے اعمال نامہ میں کفر لکھواتے رہے۔ دونوں سوچئے کتنا بڑا گناہ ہے، اور پھر اس کی سزا جو آخرت میں ملے گی وہ پڑھ کر بندہ کانپ جاتا ہے۔ ان میں سے ایک سزا یہ ہے کہ جو زانیہ عورت ہوگی اور بغیر توبہ کی مر جائے گی تو جہنم میں فرشتے اس کو ایک غار کی طرف لے جائیں گے، اس غار کے اندر دھکا دے کر اس کے منہ پر چٹان رکھ دیں گے تاکہ عورت نہیں نکل سکے۔ اس غار کے اندر اتنے بچھو ہوں گے اور وہ اس طرح سے اس عورت کی جسم پر چمٹیں گے جیسے شہد کی مکھیاں شہد کے چتے پر ہوتی ہے، اور اتنے بچھو ایک وقت میں اسے ڈنک ماریں گے
اس کو تکلیف ہوگی اور اس وقت اسے آواز آئے گی کہ تو نے وہ گناہ کیا جس کی وجہ سے تیرے جسم نے مزے لیے تھے، آج تیرے جسم کی انگ انگ میں زہر جائے گا اور اس جسم کو تکلیف پہنچے گا۔ اب ذرا سوچئے کہ اکیلا جسم، اکیلا انسان، ایک غار، منہ بند، گپ اندھیرا، شہد کی مکھیوں کے چتے سے زیادہ بچھو جسم پر چمٹے ہوئے وہ کاٹیں گے اور اے وقت میں کاٹیں گے۔ میرے بھائیوں بہنوں، آج کی دنیا کی مکھی اگر کاٹ لے تو آپ تو برداشت نہیں ہوتا۔ میرے بہن، آج دنیا میں ایک چپکلی کمرے میں آ جائے تو آپ ڈر جاتی ہو۔ اس منظر سے ڈرو جب کوئی آپ کا مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ محض دنیا کی چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنے جسم کو ہمیشہ کی تکلیف سے بچائے۔ چند لمحوں کی لذت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بندہ دھتکارا دیا جائے گا۔ میرے بھائی، میرے بہن، اس سے بڑی حماقت اور بدبختی بھلا کیا ہوگی؟ میں ایک لڑکی ہوں، آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ساری رات آپ سے فون پر باتیں کرنے والے آپ سے کوئی ہمدردی نہیں، وہ صرف آپ کے حسن کا اور اپنی ہوس کا بھوکا ہے۔ خدا را آپ چاہو تو اپنی بھی اور اس کی بھی آخرت کو سنوار سکتی ہو، اور بالفرض اگر کسی اس سے محبت ہے بھی تو وہ جس نے تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کیا، اس کی محبت کے سامنے تو اس شخص کی محبت کچھ بھی نہیں۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی شادی شدہ ہو کر بھی اس گناہ میں مبتلا رہا تو بتائے کہ اس کے پاس کیا جواز ہوگا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری نظر کسی غیر محرم پر پڑے تو فوراً نظر جھکا لو، اور علماء حدیث کے مفہوم میں لکھتے ہیں کہ جب تمہارا کسی عورت کی طرف دل مائل ہو تو اپنی بیوی کی طرف رجوع کرو کہ وہ بھی تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ ایک شخص اگر غیر شادی شدہ ہے تو میں سوچتا ہوں کہ وہ ہو سکتا ہے وہ کل قیامت کے دن کہہ سکے کہ یا اللہ، والدین نے شادی نہیں کی تھی، یا میرے اتنے وسائل نہیں بنائے تو نے۔ لیکن ایک شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود اس گند میں پڑا ہو تو اسے تو گندا انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیوی جیسی نعمت سے نوازا ہے، دو تین بچے ہیں، اور یہ ہے کہ باہر گند پر بیٹھا ہوا اپنی زندگی تباہ کر رہا ہے۔ سچی توبہ تو بہت بڑی شے ہے۔ آج کے دن میں ایسے تمام گناہوں سے توبہ کر کے ہر بہن بیٹی اور مرد مومن کی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کیجیے۔ میں نے بہت پہلے ایک بات لکھی تھی کہ اگر واقعی کوئی تمہارا اپنا ہے تو اس کے تعلق کی چاند یہ ہے کہ اسے تمہاری آخرت کی کتنی فکر ہے، اور یقین جانے کہ یہ فطری امر ہے۔ بے شک آپ کی بیوی کو معلوم بھی نہ ہو یا آپ کے شوہر کو معلوم بھی نہ ہو کہ آپ کا کسی غیر محرم سے تعلق ہے۔ میں پوری وضاحت سے کہتی ہوں واللہ آپ میاں بیوی کے رشتے میں برکت ختم ہو جائے گی۔ خود بہت بے تکی باتوں پر جھگڑا، گھر میں ہر وقت چک چک، لڑائی جھگڑا، بے برکتی، بے رونقی سی ہو جائے گی۔ اور اگر بالفرض پتہ چل گیا تو اس سے بڑی گندگی آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ حدیث کے مفہوم میں ہے کہ جو لوگ پش باتیں سنتے ہیں قیامت کے دن ان کے کانوں میں شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بس موبائل کی حد تک ہے، میرے بھائی یہ موبائل تک نہیں، بت پرستی اور کانوں میں سیسہ ڈلنے کی حد تک کی بات ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فون پر آپ دین کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ بھلا ایک غیر لڑکی کسی غیر محرم سے رات کے 10 بجے سے 3 بجے تک کون سی خاص باتیں کر رہی ہوتی ہے جو دن کے اجالے میں نہیں ہوتی؟ یہاں بہت معزز لوگ تحریر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے محتاط الفاظوں میں بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنی اور دوسروں کی آخرت کی فکر کریں۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے اس امت کے ہر نوجوان بھائی، ہر نوجوان بہن تک پہنچائے۔ اگر کسی ایک کو بھی اللہ نے آپ کی وجہ سے ہدایت دے دی تو شاید آپ کی اور میری آخرت کی کامیابی کا سبب یہی بات بن جائے گی۔ خدا را اپنی سوارے اے بنت ہوا، اے ابن آدم۔ خدا را اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق کی بات کہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، ہمیں قرآن سنت پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔